اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قدرت اللہ شہاب کی کتاب ماں جی کے چھٹے حصے کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم اس کتاب کے جس چیپٹر کا آغاز کریں گے اس کا نام ہے اے بنی اسرائیل۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تیسرے روز صبح سویرے ہی بیروت کا ساحل نظر آنے لگا۔ عرب طالب علم دوڑ دوڑ کر سب سے اوپر والے عرشہ پر چڑھ گئے اور بڑی خوش الحانی سے اپنے قومی ترانے گانے لگے۔ فرانسیسی نرسوں کو خاص طور پر یہ گیت پسند آئے۔ غالباً وہ مجھ سے بھی پاکستان کا قومی ترانہ سننے کی فرمائش کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے ان کا ارادہ بھانپ کر ادھر ادھر کھسک گیا، کیونکہ اپنے قومی ترانے کے الفاظ اگر مجھے یاد تھے تو دھن نبھانا میرے بس کی بات نہ تھی۔ جب جہاز بندرگاہ میں داخل ہوا تو سب سے پہلے جو چیز نظر آئی وہ لوگوں کا ہجوم تھا، جو ساحل پر کھڑے زور سے چیخ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں اور گردنوں کے خوشمگیں اشارے ان کی آواز کا برابر ساتھ دے رہے تھے۔ دور سے معلوم ہوتا تھا کہ بلوا ہو رہا ہے۔ نزدیک پہنچے تو گمان ہونے لگا کہ وہ لوگ جملہ جہاز والوں کو غصے میں گالیاں دے رہے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد راز کھلا کہ یہ لوگ بندرگاہ کے کلی ہیں اور آنے والے مسافروں کو اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں۔ ساحل پر جا بجا سرخ ٹوپیاں نظر آتی تھیں جن پر تیل کی چکنائی اور میل نمایاں تھی۔ کپڑے بھی میلے کچیلے اور پھٹے پرانے تھے۔ شور و غل، ریل پیل، دھکم دھکا عام تھی۔ اس دشت کو دیکھ کر بے ساختہ گھر کی یاد آتی تھی۔ پولیس کے سپاہی غیر معمولی طور پر موٹے تھے اور گرمی کی وجہ سے اپنی وردیوں سے بیزار۔ یہ سپاہی زیادہ تر ٹھیلوں یا کھمبوں کا سہارا لیے اونگ رہے تھے۔ جب بھی آنکھ کھلی تو یوں ہی کسی کو دھکا دے کر، کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کر اپنے منصبی فرائض سے عہدہ برا ہو رہے تھے۔ یہاں رومن کیتھولک پادریوں کی منزل آ گئی تھی اور وہ اپنا سامان اتروا کر بادل الخواستہ فرانسیسی نرسوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ پہلے انہوں نے نرسوں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر دیر تک انہیں سہلایا، پھر بڑی بے صبری سے چٹاخ چٹاخ الوداعی بوسے لیے۔ اگر دوسرے مسافروں اور کلیوں کی نگاہیں بری طرح ان پر نہ جمی ہوتیں تو یہ بزرگ نرسوں کو اپنے مقدس سینوں سے ضرور چمٹا لیتے۔ پادریوں نے طوعاً و کرہاً جہاز چھوڑا اور کسٹم ہاؤس کے دروازے تک جاتے جاتے کئی بار فرانسیسی نرسوں کی طرف مڑ مڑ کر دیکھا، جو اب اپنے ہینڈ بیگ کھول کر اپنے رخساروں کے پاؤڈر اور ہونٹوں کی لپسٹک کو از سر نو تازہ کرنے میں مشغول ہو گئی تھیں۔ بوسے مقدس ہستیوں کے ہوں یا گناہ گاروں کے، عورتوں کے پاؤڈر اور لپسٹک پر ان کا اثر ایک سا ہی ہوتا ہے۔ یہاں جہاز کو چند گھنٹوں کے لیے رکنا تھا۔ مسافروں کو بیروت کا شہر دکھانے کے لیے ایک ٹورسٹ ایجنسی نے بہت سی ٹیکسیوں کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ جیسی شاندار ٹیکسیاں یہاں نظر آ رہی تھیں، ویسی موٹر کاریں غالباً پورے یورپ کے بڑے شہروں کو بھی کم ہی نصیب ہوتی ہوں گی۔ فورڈ، شیور اور بیوک کے ماڈل عام تھے۔ کہیں کہیں کیڈیلک کاریں بھی ٹیکسیوں کے طور پر چلتی نظر آتی تھیں۔ امریکہ کے بڑے بڑے شہروں کے بعد غالباً بیروت ہی ایسا شہر ہے جس کی سڑکوں پر بیک وقت اس قدر نئی امریکی گاڑیاں چلتی ہیں۔ یوں بھی بیروت کے چہرے مہرے پر کسی قسم کا بین الاقوامی رنگ و روغن چڑھا ہوا ہے۔ زبان اور آداب میں یہ شہر فرانسیسی ہے۔ موٹروں کے ماڈل، بوشرٹوں کے ڈیزائن اور یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کے لحاظ سے امریکن ہے۔ ہوٹلوں کے کاروبار اور پرفضا پہاڑی مقامات کی نسبت نہ صرف بیروت بلکہ سارا لبنان مشرق وسطیٰ کا سوئٹزرلینڈ ہے۔ اور جیسا کہ میرے ایک لبنانی دوست مصطفیٰ العجزی نے مجھے ہالینڈ میں بتایا تھا، بیروت کی نشاط گاہوں اور نائٹ کلبوں کو پیرس کی ہمسری کا بجا طور پر دعویٰ ہے۔ چنانچہ بہت سے عرب شہزادے جو اپنے ملک یا اپنے محلات میں شراب پینے سے معذور ہیں، اپنے پرائیویٹ جہازوں میں جوک در جوک یہاں آتے ہیں اور راتوں رات دادے عیش دے کر صبح سویرے اپنے فرائض منصبی پر واپس حاضر ہو جاتے ہیں۔ میری ٹیکسی کے ڈرائیور نے بڑے فخر کے ساتھ مجھے وہ ہوٹل بھی دکھایا جس پر مصر کے سابق شاہ فاروق کی محبوب رقاصہ سمیہ جمال ٹھہری ہوئی تھی۔ ہوٹل کے دروازے پر سمیہ جمال کی بڑی تصویر آویزاں تھی۔ تصویر میں اس کے کھلے بال گھنگور گھٹا کی طرح نظر آتے تھے اور وہ اپنی بڑی بڑی غزالی آنکھوں سے باہر چوک کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جہاں ایک پولیس کانسٹیبل بڑی مستعدی سے ٹریفک کنٹرول کرنے میں مصروف تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے مجھے بڑے جذبے سے مطلع کیا
کہ اس چوک میں ہر 30 منٹ کے بعد ایک حادثہ ہوتا ہے۔ غالباً یہ لمحہ بھی حادثے والا 30واں منٹ تھا، کیونکہ اچانک ہماری ٹیکسی نے پہلے ایک راہگیر اور پھر بنفس نفیس خود چوک والے کانسٹیبل کو اپنی زد میں لینے کی سر توڑ کوشش کی۔ بیچارہ راہگیر تو کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا، لیکن ٹریفک کانسٹیبل نے سیٹی بجا بجا کر ہمارا تعاقب کرنے کی تھوڑی بہت کوشش ضرور کی، لیکن ٹیکسی ڈرائیور نے ایکسیلیٹر دبا کر رفتار اور بھی تیز کر دی اور ہم خطرناک پہاڑی موڑوں کو کسی خاص معجزے کی مدد سے طے کرتے ہوئے ٹریفک کانسٹیبل اور سمیہ جمال دونوں کی زد سے باہر نکل آئے۔ ٹیکسی ڈرائیور نے معذرت کرتے ہوئے مجھے یقین دلایا کہ اس چوک میں ایسے حادثات کوئی خلاف معمول چیز نہیں ہیں۔ سمیہ جمال کی آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ راہگیر، ڈرائیور اور ٹریفک کانسٹیبل سب بیک وقت اسی کی طرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان حالات میں اگر ٹریفک میں تصادم کے واقعات رونما نہ ہوں تو یہ انسان کی بڑی قوت ذوقی ہوگی۔ بیروت کی سڑکوں پر حادثات کا ہونا کچھ سمیہ جمال کی سحرکار آنکھوں ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ ہم جہاں کہیں بھی جاتے تھے مجھے یہی احساس ہوتا تھا کہ ہم مسلسل حادثے کی زد میں معلق ہیں۔ کھلی سڑکوں اور گنجان گلیوں میں ٹیکسی ایک ہی رفتار سے بھاگتی جا رہی تھی اور اس کی سپیڈ 35 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے شاید ہی نیچے گرتی تھی۔ کوٹ پتلون والے راہگیروں کے درمیان تو ٹیکسی بڑے اطمینان سے ہارن بجاتے ہوئے گزر جاتی، لیکن اباؤں والوں کے درمیان ڈرائیور متذبذب ہو جاتا۔ ڈرائیور نے وضاحت کی، بولا، پتلون والے راہگیر کی ٹانگیں دور سے واضح طور پر نظر آ جاتی ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کدھر سے کدھر کو جا رہا ہے۔ اس کے برعکس ابا کے نیچے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ راہگیر آگے کی طرف جا رہا ہے یا پیچھے کی طرف۔ مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ مغربی لباس کا یہ افادی پہلو اب تک میری نظر سے پوشیدہ تھا۔ امریکن یونیورسٹی کے قریب ایک فیشنیبل ریستوران کے سامنے ٹیکسی روک کر ڈرائیور نے مجھے ہدایت کی کہ کوئی خوش مذاق سیاح اس ریستوران میں بیئر کا گلاس یا چائے کی پیالی نوش کیے بغیر بیروت سے واپس نہیں جاتا۔ اپنی سیاحت اور خوش مزاجی کی لاج رکھنے کے لیے میں نے بھی اندر جا کر چائے کا آرڈر دیا۔ ریستوران میں زیادہ تر لوگ غیر ملکی تھے اور غالباً وہ سب سیاح تھے اور اپنی ٹیکسیوں کے ڈرائیور کی ہدایات کے مطابق اپنی خوش مزاجی کی داد لینے آئے تھے۔ ایک نوجوان بیلے نے مجھے چائے لا کر دی۔ اس کی مونچھیں باریک اور تیکھی تھیں۔ سفید وردی میں ملبوس وہ کسی جاسوسی ناول کا ہیرو دکھائی دیتا تھا جو بھیس بدل کر کسی گہرے راز کی تلاش میں ہوٹلوں کی ملازمت کر رہا ہو۔ چائے کا ٹرے میز پر رکھ کر وہ میرے پاس مؤدب کھڑا ہو گیا اور فرینچ نما انگریزی میں بولا، آپ کون ہیں؟ میں پاکستانی ہوں۔ مرحبا مرحبا، اس نے اپنے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اور آپ؟ میں اخلاقاً پوچھا۔ الحمدللہ کہ میں مسلمان ہوں۔ بیرے کے اس بے ساختہ جواب نے مجھے چونکا دیا۔ عربوں کے متعلق مشہور ہے کہ وہ سب سے پہلے عرب ہوتے ہیں، پھر شامی یا لبنانی یا عراقی یا مصری ہوتے ہیں اور اس کے بعد مسلمان۔ لیکن تیکھی مونچھوں والے یہ نوجوان بیرا نہ صرف سب سے پہلے مسلمان تھا بلکہ وہ اپنے مسلمان ہونے پر بغیر کسی حجاب کے خدا کا شکر بھی ادا کر رہا تھا۔ مجھے بھی مسلمان ہونے کا فخر حاصل ہے، میں نے کہا۔ الحمدللہ الحمدللہ، بیرے نے پھر خوشی سے اپنے ہاتھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ آپ نے اخوان المسلمین کا نام سنا ہے کیا؟ اخوان کو کون نہیں جانتا، میں نے جواب دیا۔ میں بھی اس تحریک کا ایک ادنیٰ سا خادم ہوں، بیرے نے فخر سے کہا۔ ہم ساری دنیا کے مسلمانوں کے بھائی اور خدمت گار ہیں۔ کیا آپ پاکستان کی فارن سروس میں ہیں؟ بیرے نے اچانک پوچھا۔ جی نہیں، میں نے کہا۔ آپ کو یہ خیال کیوں آیا؟ مشرق وسطیٰ میں جو سیاح آتے ہیں وہ اکثر سفارت خانوں کے افسر ہوتے ہیں، یا وہ گرجوں کے پادری ہوتے ہیں، یا ان کا تعلق تیل کے چشموں سے ہوتا ہے۔ بیرے کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی آ گئی۔ سفارت خانوں سے وہ ہماری حکومتوں پر اثر انداز ہوتے ہیں، گرجوں کے ذریعے وہ ہمارے دین میں دخل دیتے ہیں، اور تیل کے چشموں سے وہ ہمارے پیٹ کنٹرول کرتے ہیں۔ پھر اس نے کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھا اور گردن جھکا کر سرگوشی میں کہنے لگا، ہم اخوان ایسے سیاحوں پر کڑی نگاہ رکھتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔